اگر آپ کچھ دیر کے لیے فرض کریں کہ کوئی قدیم دور کا انسان آج آپ کو مل جائے، آپ کے پاس موجود چیزوں میں آپ اسے کیا سمجھا سکتے ہیں؟ آپ اپنے موبائل فون کی مثال لیں، وہ قدیم انسان اسے کس انسان کی بنی چیز مانے گا؟ آپ کو کیا کیا سمجھنا پڑے گا؟ آپ کیا کیا اس کو سمجھائیں گے؟ آپ کیسے کیسے اس کو سمجھائیں گے؟ یہ پلاسٹک ہے، یہ زمین کی گہرائی سے ہم نے تیل نکالا، اس میں سے ریزن الگ کیا، اس سے یہ پلاسٹک بنایا، ریت سے یہ شیشہ بنایا، زمین سے کچھ اجزاء الگ کر کے اس سے یہ دھاتیں بنائی، یہ مائکرو پروسیس بنایا، ریم بنائی۔ اسپیکر کیا ہے؟ ہارڈ ویئر کے بعد سافٹ ویئر کی دنیا کی عجیب داستان۔ کیا آپ صدیوں قبل کے انسان کو یہ سمجھا سکتے ہیں؟ وہ بھی تو انسان ہے، آپ بھی انسان ہیں، فرق درمیان میں شعور کا ہے۔ وہ شعور جو صدیوں میں انسانوں نے درجہ بدرجہ حاصل کیا، وہ شعور جس کے آپ وارث ہیں۔ اگر وہ قدیم انسان تسلیم ہی نہ کرے کہ یہ ناممکن ہے، یہ انسان بنا ہی نہیں سکتا، تو آپ کا رد عمل کیا ہوگا؟ آپ اسے لا علم جاہل ہی سمجھیں گے۔ اگر کوئی آج یہ سمجھے کہ کائنات خود بن گئی، اس کو بنانے والا کوئی نہیں، یہ سورج، چاند، نظام شمسی کا ہے عجیب سسٹم، دنیا میں انسانوں کی بستی کے لیے ایک نظم کی تخلیق، اس کا کوئی خالق نہیں، یہ حادثاتی بنی ہے، تو بھائی حادثات بے عیب نہیں ہوتے، نہ حادثات تعمیر کرتے ہیں۔ ابھی انسانی شعور خالق کو سمجھنے کی راہ پر ہے، تسلیم نہ کرنا نیری جاہلیت کے علاوہ کچھ نہیں۔ شعور نہ ہو تو انسان دوسرے انسان کی شعوری تعمیر کو تسلیم نہیں کرتا، اور یہ جب جاہلیت بن جائے تو بندہ خدا کی ذات کا منکر ہو جاتا ہے۔ سورۃ نمل آیت نمبر 88 میں قرآن کہتا ہے، اس اللہ کی کارگری جس نے ہر چیز کو باکمال حسن بنایا، جب آنکھوں کے ہوتے کوئی اندھا ہو تو اسے بس جاہل کہا جاتا ہے۔